السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے اور قرآن کی صحبت میں ہمیں اس طرح ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک طالبہ ہوتی ہوں، اور جب آپ کو پڑھانا ہوتا ہے تو بس وہ میرے دل میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم سب نے مل کے بیٹھ کے پڑھنا ہو، اور آپ اس مجلس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ میں خود بھی اس کو پڑھنے کے لیے وہ محنت کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کو ٹھیک طرح سے بیان کیا جا سکے۔ تو اللہ ہم ساروں کی اس کوشش کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ واللاتی، اور جو عورتیں یأتین الفاحشۃ لائیں یا کریں فحاشی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ لے لو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم اپنے میں سے 4 لوگوں کی، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن تو بند رکھو ان کو، فی البیوت گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، یعنی فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ یا نکال دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، واللذانی اور وہ جو دونوں، یأتیانہا منکم تم میں سے کریں اس برائی کو، فآذوہما تو ان دونوں کو اذیت دو، سزا دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو پھر ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالی ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ انما التوبۃ علی اللہ بے شک توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے اللہ پر، یعنی ان لوگوں توبہ تو ہے اللہ پر، یا توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ پر، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو برائی کریں، بجہالت
جہالت سے، نادانی سے، بیوقوفی میں کر لیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رجوع کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ پر ان کی توبہ کو قبول کرنا نہیں ہے، یعملون السیئات، جو کر لیتے ہیں برائیاں، حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب، حضرا، آ جاتی ہے، موجود، حاضر ہوتی ہے، احدہم الموت، ان پر موت، حضرت جو ہے نا وہ حاضر سے، جیسے حضرت ہم کہتے ہیں نا، تو حضرت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ حاضر ہے، یعنی حضرت فلاں، حضرت فلاں۔ تو حتیٰ اذا حضرا، جب موجود ہوتی ہے، احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا، وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اللہ پر اس توبہ کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دکھ والا عذاب تیار کیا گیا ہے، ہم نے تیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے وراثت کے موضوع کو پڑھا تھا، اور اس وراثت کو بھی دراصل یتامہ ہی کے باب میں جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی کے ذیل میں آگے اب مسائل چل رہے ہیں، اور اسی کے ذیل میں دراصل پھر عورت کو فوکس کر کے، تو اس کی حیثیت کے ساتھ وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی۔ اب یہاں سے اگلا موضوع شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان عورتوں کی، واللاتی یأتین، جو تم میں سے فحاشی کریں، تم عورتوں میں سے، تو پھر ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 گواہ کر لو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی خود یہ سزا بتائی ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر ان کو گھروں کے اندر روک لو۔ امساکن کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، ان کو روک لو، بند کر لو گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت ہی آ جائے، یعنی اس وقت تک ان کو گھروں میں بند رکھو کہ وہ مر جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے کوئی راستہ نکال دے، واللذانی، اور وہ جو یأتیانہا منکم فآذوہما، تو تم میں سے جو 2 یہ سارا کام کریں تو اب ان دونوں کو عزت کو سزا دو، فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اب ان دونوں سے اعراض کر لو۔ تو یہاں پہ اب یہ جو مطلب اللاتی یأتینا میں کس کے بارے میں بات ہے، تو یہ صیغے چونکہ مؤنث کے ہیں، تو یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے سید ابو العلا کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 26 ہے تفہیم القرآن میں سے۔ مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دراصل زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی میں واللاتی یأتین الفاحشہ تھا، اور پھر دوسری میں واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما کی بات تھی، وہاں پہ واللاتی، یہاں پہ واللذانی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ان دونوں ہی میں زنا کی سزا بتا گئی ہے، البتہ پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے، اور ان کی یہ سزا ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سست کہا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، اور زنا کے متعلق یہ ایک ابتدائی حکم تھا۔ تو بعد میں جب سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت اور قانون کے نظام کی اطاعت کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ چونکہ سورۃ النساء اقامت دین کو سکھائے گی ہمیں گھر کے چھوٹے سے دائرے سے شروع کر کے تو پوری حکومت الہیہ کے قیام تک،
یعنی گھر کے اندر والا کوئی معاملہ ہے، کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا نہیں کیا جا رہا، کوئی اس کی چیزوں کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے کہ اسے جلدی جلدی اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور یہ مانگے گا، یا کسی بچی سے کوئی اس لیے شادی کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی جائیداد اور اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر سکے، اور وراثت کی تقسیم، جیسے کہ مال جو ہے وہ اب آگے کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس کا مال آگے منتقل ہونا ہے، اور یہ اتنے بڑے معاملات ہیں، اسلام کی اتنی بڑی رحمتیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں کہ کروڑوں کی جائیدادیں نہایت سہولت سے آگے تقسیم ہو جاتی ہیں اور نسلوں کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں کہ کوئی حکومت، کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا ادارہ ایسا شاندار بندوبست نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر بد کرداری آ گئی ہے تو اب کیا کیا جائے۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس طرح سے اسلامی حکومت جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوئی ہے، ہو چکی ہے، ویسے یہ صورت النساء مدنی صورت ہے، لیکن وہ والی ابھی جو احکامات کی تدریج میں یہ ایک مرحلہ ہے، تدریج میں یہ ایک مرحلہ ہے، کیونکہ اگلے مرحلے میں پھر سورہ نور نازل ہوئی اور باقاعدہ احکامات اتر آئے نا۔ تو اب اس مرحلے پر مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ لوگ جو تھے نا ابھی وہ عدالت اور قانون کے نظام کی اطاعت کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر دفعتاً ان پر نافذ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین، تعزیر کہتے ہیں کہ جہاں پہ جج کو ثوابدید حاصل ہوتی ہے، یعنی حدود اللہ تو وہ ہے نا کہ اللہ نے خود حدیں بتا دیں اور نافذ کر دیں کہ چور کی یہ سزا ہے، زانی کی یہ سزا ہے۔ تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو جج کی ثوابدید پہ ہوتی ہے کہ وہ جرم کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے مطابق سزا کو جاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنایا، یعنی وہ قوانین جو ابھی چھوٹے چھوٹے سے مقامی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے جو امراء تھے وہ آگے وہ جو سزائیں مقرر کرتے تھے نا، تو پہلے تعزیری سے ہوا اور پھر یہ ہوا کہ پہلے زنا کے بارے میں یہ والی جو ابھی اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ سزائیں دی جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج زنا، قذف ہوتا ہے الزام لگانا، یعنی شوہر کا بیوی پہ زنا کا الزام لگانا یا بیوی کا شوہر پر زنا کا الزام لگانا، تو اللہ نے اس کے بھی قوانین سورہ نور میں نازل کیے، اور سرقہ کی حدیں مقرر کی۔ سرقہ کہتے ہیں چوری کو، اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔ مزید مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے کہ مفسر سدی کو ان دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے، یعنی جیسے میں نے شروع میں پڑھا کہ پہلی آیت واللاتی سے شروع ہوتی ہے، خاص مؤنث ہی کا صیغہ ہے، جبکہ دوسری واللذانی میں شروع ہوتی ہے، تو دوسری میں صرف عورتیں مراد نہیں ہیں، کہ پہلی آیت منکوحہ عورت کے لیے ہے اور دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد کے لیے۔ لیکن مولانا مودودی نے دیکھے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک کمزور تفسیر ہے جس کی تائید میں کوئی وزنی دلیل نہیں، اور اس سے زیادہ کمزور بات وہ ہے جو ابو مسلم اصفہانی نے لکھی کہ پہلی آیت عورت اور عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے اور دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے۔ تعجب ہے ابو مسلم جیسے ذی علم شخص کی نظر اس حقیقت کی طرف کیوں نہ گئی کہ قرآن انسانی زندگی کے لیے قانون اور اخلاق کی شاہراہ بناتا ہے اور انہی مسائل سے بحث کرتا ہے جو شاہراہ پر پیش آتے ہیں۔ رہیں گلیاں اور پگڈنڈیاں تو ان کی طرف توجہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عمل لواطت ہے، یعنی مرد اور مرد سے ناجائز تعلقات، جو آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا دنیا بھر میں مسئلہ بن چکا ہے، عورت کے عورت سے ناجائز تعلقات، تو اس وقت آپ کی حیات طیبہ میں ابھی اس کے اوپر تو کوئی کیس نہیں آیا۔ یہ والا جو معاملات تھے یہ بعد میں کہیں جا کے حضرت عمر کے زمانے میں جو کچھ کیسز قانون کے ہمیں کتابوں میں ملتے بھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں،
تو وہ بعد میں جا کے آئے۔ تو بہرحال یہاں اب جو یہ بات ہے نا کہ مولانا مودودی نے کہا ہے کہ قرآن انسانی زندگی کے لیے قانون اور اخلاق کی شاہراہ بناتا ہے، اور انہی سے بحث کرتا ہے، انہی مسائل سے جو شاہراہ پر پیش آتے ہیں۔ رہی گلیاں اور پگڈنڈیاں تو ان کی طرف توجہ کرنا اور ان پر پیش آنے والے ضمنی مسائل سے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو اس نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جب صحابہ کرام کے دور میں بہرحال حضرت عمر کے عہد میں آ کے اس طرح کے کیسز سامنے آئے، تو صحابہ میں سے جب کہ ابھی کبار صحابہ موجود ہیں سب، ان میں سے کسی نے بھی سورہ نساء کی ان آیات سے استدلال نہیں کیا کہ یہ آیت مرد سے مرد کے تعلق کے بارے میں ہے، بلکہ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیات تدریج میں اصل میں زنا ہی کی طرف اب ذہن کو اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں کہ زنا ہوگا تو اس کی سزا ہوگی، اور وہ قابل سزا جرم ہوگا، اور معاشرہ اب اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور اسلامی معاشرے میں بد کرداری افورڈ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک تدریج میں یہ پہلا مرحلہ تھا، جبکہ دوسرے مرحلے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں اور حتمی قوانین اتر آئے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اب معاشرتی برائیوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو گرفت کرنا یہاں سے شروع کیا، اور جس میں سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ زنا اور فحاشی ہے۔ اور زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی بتایا یہاں، اور پھر آگے سورہ نور میں بھی آئے گا گواہی کے بارے میں، اور یہ سب جو گواہ ہوں وہ عاقل بالغ اور قابل اعتماد ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قبول ہے۔ تو ایسے 4 مسلمان جو ہے وہ عاقل بالغ اور قابل اعتماد جو مرد ہیں وہ گواہی دیں کہ انہوں نے فلاں عورت کو بچشم خود جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو بظاہر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت مشکل بات ہے کہ 4 گواہ اکٹھے ہوں اور پھر وہ کسی کو کھلے عام برائی کرتے دیکھ بھی لیں اور پھر اس کو بتائیں بھی۔ تو اصل میں گواہ کے بارے میں یہ کہ گواہی دینے والا اولاً تو دیکھ لے تو اسے پہلے مقامی سطح پر ہی سمجھانے، روکنے اور اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی ایک بڑی تعداد یعنی 4 کی تعداد یہاں پہ بتائی ہے، اور گواہی دینے والے اتنے لوگ کیسے ہوں گے، اکٹھے کیسے ہوں گے؟ تو مقصد یہی ہے کہ کہیں اگر برائی ہو تو اس کو مقامی سطح پر ہی حل کر دیا جائے اور اس کو معاشرے کے اندر پھیلایا نہ جائے۔ اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اور کس تفسیر میں دیکھوں تو یہ تیسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی نے یہاں پہ ان کی رائے میں یہ ہے کہ واللہ زانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور وہ لواطت کے مرتکب ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ میں ان ساری صورتوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ ہوگی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، عورت کے لیے یہ سزا ابتدا میں اضافی طور پر دی گئی کہ اسے گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے بند رکھا جائے، اور جس دوسری سزا کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انتظار کرو حتیٰ یتوفاہن الموت، اور دوسری بات کہی او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو اس کے بارے میں پھر حضرت عبادہ بن صامت کی ایک روایت ہے، اور انشاءاللہ اس کو سورہ نور میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی کتاب الحدود میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں
تو ان کے لیے 100 کوڑے اور پھر 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ اور اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ نور نازل ہوئی تو یہ سب اترا۔ تو یہاں پہ ایک اور تفسیر کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واللاتی سے مراد مرد اور عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی 2 عورتیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت لیتی ہیں، یعنی یہ وہی عمل لواطت کی بات ہے۔ اور ایسی 2 عورتوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں گھر کے اندر بند رکھا جائے اور ان کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو سزا بتائی وہ تو مرد اور عورت کے لیے زنا کے حوالے سے تھی، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ سزا مقرر ہو گئی۔ تو یہاں پہ جیسے آگے جا کے پھر واللذانی سے مراد یہ کہ ایسے لڑکے اور ایسے غلام جن سے بدفعلی کی جائے، یہ 2 مرد ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں، تو پھر ان کے لیے تعزیر یہ ہے کہ اس وقت بعد میں جو مقرر کی گئی کہ ان کو بہت ساری سزائیں پھر ہمیں حدیث کے اندر اس حوالے سے ملتی ہیں کہ ان کو بعض میں ہے کہ ان کو جوتے مارے جائے، کہیں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور پھر ائمہ کرام جو ہیں وہ ایسے جوڑے کے رجم کے بھی قائل ہیں کہ ان دونوں کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی سزا بھی ایسے ہی ہے جیسے زانی کی سزا۔ تو بہرحال یعنی یہ ایک غلط تعلق جہاں بھی موجود ہو، مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے جیسا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور بعد میں پھر سورہ نور کے نازل ہونے سے بہرحال یہ جو سزا تھی نا حتی یتوفاہن الموتیٰ، وہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ تو ہم اس آیت کو ناسخ اور منسوخ کے باب میں بھی اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ منسوخ ہو گئی۔ تو جو اللہ نے کہا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو اللہ نے وہ سبیل نکال دی نا، پھر وہ راستہ اللہ نے یہ نکالا کہ سورہ نور میں اس کی سزا نازل کر دی، یعنی ان دونوں کو اگر وہ کنوارے ہیں تو کوڑے مارے جائیں 100 اور 1 سال کے لیے، یا پھر جلا وطن بھی کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے۔ تو جب سورہ نور کی آیات نازل ہو گئیں تو پھر وہ یتوفاہن الموت والی جو بات ہے نا، وہ تو اس طرح سے تو کینسل ہو گئی کہ وہ بطور سزا نافذ العمل نہ رہی۔ لیکن میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن مجید میں کیوں باقی رکھا، سورہ نساء کے اندر اس کو کیوں باقی رکھا، اور اس کی تلاوت ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور قیامت تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھاتے ہیں؟ میری عزیز بہنوں، اس سیاق و سباق کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ وجود میں تو آ چکا ہے، آہستہ آہستہ پھیل بھی رہا ہے، اب وہاں پہ ایک مستقل قوانین بنانے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں ابھی وہ مضبوطی نہیں آئی نا، اس لیے ایک تو ابتدا میں اس قانون کو باقی رکھا گیا اس طرح سے۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر خاص طور پر جہاں پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہاں تو غیر مسلم بھی آباد ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں جو اپنا ایک مذہب اور قانون رکھتے ہیں، اور ان پر تو اسلامی قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود اوس اور خزرج ہیں جن کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے ابھی تک مکمل طور پر، لیکن وہ اسلام کے آغوش میں آئے نہیں۔ پھر مدینہ کے ارد گرد غیر مسلم قبائل بھی ہیں تو مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، تو لیکن پوری طرح بھی اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، اس لحاظ سے مسلمانوں کی جو ریاست تھی ابھی اس میں اتنی قوت تو آ گئی تھی کہ وہ پورے مدینہ اور اس کے مضافات میں جو اسلامی حدود اور تعزیرات ہیں وہ نہیں نافذ کر سکتے تھے، لیکن خود مسلمان اب اتنی تعداد اور اس تربیت کے اس لیول پہ آ گئے تھے کہ وہ ان قوانین کی مضبوطی کو برداشت کر سکتے تھے اور اس کا بار اٹھا سکتے تھے۔ ان حالات میں اسلام جو تھا وہ مطلب ایک طرف تو شرک اور معاشرے کے اندر ابھی یہ سب چل رہا ہے، تو دوسری طرف وہ بہرحال بے حیائی اور جسے آپ کہنا چاہیے نا کہ ایک مطلب مرد اور ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں جو جنہیں آپ ایک طرح سے جنسی مریض ہی کہہ سکتی ہیں کہ وہ اسلام اس کو معاشرے کے اندر برداشت نہیں کرتا، اس لیے کچھ ابتدائی جو ہے نا وہ ایسے اقدامات، ایسی چیزیں جس سے کچھ نہ کچھ تو چیزیں رکنا شروع ہو جائیں،
اور ذہنوں کو تیار کیا جا سکے کہ یہ سب جو ہیں وہ آئندہ کے لیے جو قوانین آئیں گے وہ ان کو اس کو ہضم اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں گھروں میں بند رکھیں، جبکہ مردوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، اس لیے کہ جو مرد عورت کے ساتھ جرم میں شریک ہے وہ بہرحال مرد جو عورت جو ہے اگر اس کو گھر سے نکلنے کی آزادی رہے نا تو وہ بہرحال، یعنی اس کے لیے آپ نے دیکھا پورا اسلام کا قانون پڑھیں تو عورت کے نکلنے کے آداب اور حدود بتا دیے گئے ہیں۔ تو اگر وہ نکلے اور پھر دوبارہ اس کو اپنے ان روابط اور تعلقات سے ملنے کی پوری آزادی رہے تو پھر وہ کس طرح سے وہ اس برائی کو کیسے روکا جا سکتا ہے نا۔ تو اس لیے دیکھیں گھروں کے اندر ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، ہمارے گھروں کے اندر یہ سارے معاملات ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو سوشل میڈیا کے نتیجے میں عورتوں اور مردوں کی آپس میں جو کانٹیکٹ ہیں وہ بہت براہ راست ہو گئے، اور لڑکیوں کے کس لڑکے سے تعلق چل رہا ہے اور لڑکے کا کس لڑکی سے تعلق چل رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ سب کچھ بہت اوپن ہو گیا۔ تو اب ایسے میں دیکھیں ہم اس کو یہ جو ہے کہ حتیٰ یہ توفا ہن فامسکو ہن فی بیوتی کہ انہیں ان کے گھروں میں روک کے رکھو، تو یہ اس کو آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جہاں جہاں اس کے تعلقات غلط ہیں، جہاں جہاں پہ وہ ساری برائیاں پھیل رہی ہیں وہ عورت ہے، تو پھر اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، آؤٹر ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، چاہے اب وہ اس کا انٹرنیٹ واپس لے کر ہے، چاہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا کر ہے۔ اصل میں اصل بات یہ ہے کہ برائی سے روک دیا جائے، روک دیا جائے، اسے روکنا ہوگا جیسے بھی، اور اس کے لیے جو بھی تدابیر اور جو بھی ذرائع اختیار کیے جائیں اس برائی کو روکنا ہوگا۔ اور جہاں پہ یہ برائی رک نہیں پائے، تعلقات ڈیولپ ہو چکے ہیں، معاملات آگے جا چکے ہوتے ہیں، والدین کو علم بھی نہیں ہوتا، خاندان والوں کو علم بھی نہیں ہوتا، لیکن جب پتہ چل جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر ماں باپ کو بھی اب معاشرہ جس نہج پر ہے اس ساری صورتحال کو تسلیم کر لینا چاہیے جلدی، تاکہ اگر عورت اور مرد کے تعلقات آگے جا چکے ہیں تو جلد از جلد بچوں کو اس گناہ کے ان گڑھوں سے نکال لیا جائے۔ یعنی خاندان کے بڑے بیٹھ کر، یعنی ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ شادیاں بہت بڑے بڑے ایونٹس بن گئیں اور اس میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو انوالو ہوتی ہے، اور پھر یہ ممکن ہوتا ہے کہ نکاح ہو سکے، شادی ہو سکے، رخصتی ہو سکے، اور دونوں کے جو جذبات ہیں وہ شادی شدہ زندگی کے اندر سکون اور اطمینان قلب پا سکیں۔ تو چونکہ اتنے بڑے سے ایونٹس بنا لیے گئے ہیں تو وہ چیزیں اس طرح سے پروسیڈ نہیں ہو پاتی۔ میری عزیز بہنوں، ان ساری چیزوں کو کھلے دماغ اور کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا اور سوچنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو رسموں اور اپنے اس بڑے سرکل جو خاندان بھی ہے اور معاشرہ بھی ہے، ہم تو اس کے دباؤ اور ان سب کی باتوں اور اس کے خوف کے اندر ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو گناہ کے گڑھے میں چھوڑے رکھیں۔ دونوں میں سے آپ کس چیز کا انتخاب کریں گی؟ ہمارے بچے اگر کسی تعلق میں انوالو ہو گئے ہیں اور ہم ان کا نکاح اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہماری برادری نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے پلے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن بچہ اور بچی سنجیدہ ہیں اور وہ اکٹھے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسے ایسے کیسز ہیں، کہیں والدین نہیں مانے تو لڑکی بھاگ گئی، کہیں والدین نہیں مانے تو لڑکے نے باہر خفیہ ہی نکاح کر رکھا ہے، اور یہ ساری ساری چیزیں یہ بالکل میرے اور آپ کے گھروں کے ارد گرد، گھروں میں بلکہ یہی سب کچھ ہمارے ارد گرد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو دونوں میں سے کون سے راستے قبول کریں گی؟ اگر کیا ہم اپنے بچوں کو اس صورتحال میں چھوڑ دیں یا ان کے لیے کوئی راستہ نکلے گا؟ تو راستہ نکالیں، نکاح کر دیں جلدی، اور نکاح کر کے بھی اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ بچے اور آگے قدم بڑھا لیں گے تو رخصتی بھی کر دیں۔ مت بڑے بڑے ایونٹ کریں، مت بڑی بڑی شادیاں کریں، یہ مارکیاں بک کرانا، یہ ایک ہزار کی گیدرنگز کرنا، یہ اتنے بڑی بڑی ڈشیں اور یہ ویڈنگ ڈریسز اور یہ سب، یقین کریں ان جہنم کے ان گڑھوں سے یہ زیادہ خوفناک چیزیں بن گئی ہیں، اور ہم ان جہنم کے گڑھوں کو قبول کر لیتے ہیں۔
اس میں اپنے بچوں کو ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان بڑے ایونٹس کو اور خاندان کے اندر ان ساری بڑی چیزوں کو ہم قبول نہیں کرتے، اور جذبات بھڑکانے کے لیے سوشل میڈیا ہم ساروں کے، ہم میں سے ہر بچے کے گھر کے اندر اب یہ تصور نہیں ہے کہ ماما کا فون ہے تو سارا فیملی استعمال کر رہی ہے، بابا کا فون ہے تو ساری فیملی استعمال کر رہی ہے، اب یہ تصور نہیں ہے۔ ہر بچے کے پاس اپنا ایک فون ہے۔ سیونتھ ایٹتھ میں پڑھتی بچیاں اور بچے اپنے الگ فون کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ والدین کتنی دیر ریزسٹ کرتے ہیں، سال 2 سال، بلکہ اب تو جو نیکسٹ جنریشن ہے جو پیدا ہی اسکرولنگ کرتے ہوئے ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے انگلیاں فون پہ یوں چلا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو ہی اختیار کی سمجھ آئے گی اور وہ قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ کدھر کو جائیں گے؟ تو کیا ہم ان رسوم و رواج اور ان ساری چیزوں کے ہی اس میں رہیں گے؟ تو جہاں تک کر سکیں اس کے اندر ان کو کریں، مگر نکاح کریں باقاعدہ طریقے سے، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ حرام مت کھائے اور حلال کے لیے جد و جہد کرے، اور حلال کے لیے اسے یہ سمجھائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چاہے آپ کا خاندان آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے آپ کو کوئی ایسا اس کا کرنا پڑے کہ کوئی آپ کے پاس نہ بھی آئے، کوئی خاندان میں آپ کسی کو لے کے نہ چل سکیں، لیکن اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو گناہ کے گھڑے سے نکالیں، حلال راستہ دکھائیں، جائز راستہ دکھائیں۔ اگر ہم اس کی تفسیر کو ہم جنس پرستی کے ذیل میں بھی دیکھ لیں، جیسے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں، اور مولانا مودودی کی تو رائے ہے کہ نہیں، لیکن کچھ تفسیروں کے اندر ہمیں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے شہوت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پورنوگرافی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، ننگی اور بے حیا فلمیں، اور سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے نتیجے میں جب شہوت پیدا ہوتی ہے تو کیا ایگزٹ ہوتا ہے اس کا، اس کے نکلنے کے راستے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر اس کے نکلنے کے سارے ہی راستے بنتے چلے جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ لڑکا لڑکی سے تعلقات بناتا ہے، تو کہیں لڑکی لڑکے سے تعلقات بناتی ہے، تو کہیں لڑکی لڑکی سے بھی بناتی ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، لڑکا لڑکے سے بناتا ہے، یہ ہم جنس پرستی، یہ جو ہے وہ LGBT اور اس کے ساتھ رنگ، اور دنیا کے اندر اس کی باقاعدہ تحریکیں، اور اسرائیل جو اس وقت دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے، اور فلسطین کے ساتھ جو جنگ میں ہے اس وقت، فلسطینی آبادیوں کے اوپر جو بمباری کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں حکومتی سرپرستی میں وہاں باقاعدہ گے وہ ہوتا ہے جو مرد مرد سے لذت لیتا ہے، اس کی باقاعدہ ریلیاں نکلیں اور باقاعدہ اپنے حقوق کے مطالبے کیے، دنیا نے اس کو ایک انسان کا حق تسلیم کر کے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن اوپن کر دی، اور مرد مرد سے شادی کر کے نکاح کر کے باقاعدہ دونوں اکٹھے رہنے لگ گئے۔ تو اسلامی معاشرہ یہ جسے کہنا چاہیے ایک صنفی آوارگی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک مسلم سوسائٹی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا حل حکومت الہیہ کے قیام کے ساتھ ایسے قوانین کا نفاذ بھی ہے، اور پھر یہ سب تعلیم اور تربیت بھی ہے جو ہم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں میں کچھ آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی کچھ احادیث رکھ دیتی ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی اور باقی پر 1 دفعہ۔ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ جو 3 دفعہ لعنت بھیجی وہ اس شخص پر تھی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟
آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایا کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری عمل کرتا ہوا دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ حافظ ذکی الدین نے ترغیب اور ترہیب میں لکھا ہے کہ 4 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے اپنے زمانے میں غیر فطری حرکت کرنے والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد بن المنقدر کی روایت میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں صحابہ کو جمع کیا، ان میں حضرت علی بھی تشریف لائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے اس ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا ڈالا جائے۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس سے اتفاق کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسے آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بری حرکت کی بھی عادی تھی، اور حضرت لوط کی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اثر نہ ان پر ہوا تھا ان کی تبلیغ کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جنہوں نے اس بستی کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر بری طرح سے پھینک دیا تھا۔ تو بہرحال اگر اس کے ذیل میں کہیں یہ معنی نکلتا ہے تو ہمیں بہرحال اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کی کراہت کو جان لینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرے۔ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے، اور پھر آپ نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو، یعنی عورت کے ساتھ تعلق اس کی دبر میں نہ بناؤ۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے جو حرام قرار دی گئی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ جمع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ جمع کرتا ہے، غیر فطری سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت کے دبر میں جمع کرتا ہے، یعنی اس کی پیٹھ میں جمع کرتا ہے، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب کے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتارا تھا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس میں اس سزا کا ذکر بھی تفسیروں کے اندر اسی کے ذیل میں ملتا ہے جو مختلف ہیں، کہیں آگ میں جلا دینا، کہیں دیوار گرا کر کچل دینا، کہیں پر اونچی دیوار سے پھینک دینا، تلوار سے قتل کر دینا۔ تو یہ ایک وارننگز تھیں، دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی تو یہ وارننگز ہیں آسمان کی سے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں ابھی یہ گندگیاں یہ خراب۔ اسلامی معاشرہ تو حیا کی تعلیم دیتا ہے، شرم و حیا اور ستر، اور مطلب اس حیا کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھنی غیر عورت کی طرف، اور نظر تک پر پھر سورہ نور اتری تو اللہ تعالیٰ نے وہ فصیلیں اتار دیں جو قائم کی جائیں، جیسے اصول استئذان ہے، اجازت لے کر ماں باپ کے کمرے میں جانا، اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونا، نظر بھی آپ کسی گھر کے اندر نہیں ڈالنی، کسی کی تجسس نہیں کرنا کسی کے معاملات کا، یہ سارے مینرز سکھائے گئے، یہ سب حدود سکھائی گئیں، جس کے نتیجے میں وہ پاکیزہ معاشرہ پروان چڑھا کہ ایک عورت صنعاء سے حضر موت تک سفر کرتی تھی
اور اس کو کوئی ستانے والا، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا تھا۔ آج کی عورت میں بھی ایسا نہیں میں سمجھتی کہ صرف مرد ہے جو حدود و قیود سے باہر ہو گیا ہے، اور جہاں اس کو کوئی عورت نظر آتی ہے تو وہ اس کو چھیڑنا، اس کو ستانا، اس کو دیکھتے جانا، نظر بازی کرنا اور اس پہ کمنٹ کرنا، اور مردوں کے درمیان تو مذاق اور جوک جو ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے درمیان ہے، آج کی عورت بھی اتنی ہی بے حیا ہے جتنا مرد ہے۔ ہم سب عورتیں ہیں، میں بھی عورت ہوں اور آپ بھی عورتیں ہیں، تو ہم عورتوں میں رہتی ہیں، اور ہم اگر دین اور قرآن کی طرف مائل ہو جائیں تو ہمارا ایک مخصوص حلقہ پھر قرآن و حدیث کے اوپر ہی پروان چڑھنے لگ جاتا ہے نا، ہم اسی حلقے کے اندر پھر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے لڑکیوں کی بھی جو فخریہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر تو اتنے لڑکے مرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے ایسے لڑکوں کی جو بتاتے ہیں کہ میں تو اس وقت 5 لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتا ہوں، فلانی کو میں نے فلاں جگہ کا ٹائم دیا ہوا ہے اور فلانی کو میں نے فلاں جگہ کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ یہ سب اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نیچے معاشرے کی تہیں کیوں اتنی گندی ہو گئیں؟ ہمارے ڈرامے، ہمارا میڈیا ہر وقت یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہر گھر گویا عیاری اور چالاکی کا اڈا ہے، ساس تو ہوتی گندی ہے، بہو تو ہوتی ہی بری ہے، اور ان دونوں کے درمیان سازشوں اور چالاکیوں، اور نند اور بھابھی اور میاں اور بیوی کے درمیان اسلامی حدود اور قوانین کو چھیڑنا اور ایسے ڈرامے بنانا جو انسانی سوچ کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہی ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جو اوپر سے ہمارے معاشرے کی جڑوں میں اتارا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ سازشیں اور یہ وہ ہے، اور میں فلسطین کو دیکھتی ہوں، جب میں غزہ کو دیکھتی ہوں اور میں وہاں پروان چڑھنے والے ان بچوں اور ان ماؤں کو دیکھتی ہوں، تو ہر بچہ وہاں کا حافظ قرآن ہے، ہر بچہ اس جہاد اور اس ریزسٹنس کے اندر پیدا ہوتا اور پلتا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں سے یہ سب جدوجہد جاری ہے۔ آپ سوچئے جو نسلیں وہاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ذہن اور ان کی سوچیں کیسی ہیں، اور ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، وہ لڑکے ہیں، وہ بڑے مرد ہیں، اور ہماری سارا اردو ادب آپ دیکھیں، اردو شاعری آپ دیکھیں، 9th 10th کی آپ اردو کی شاعری نکال کے دیکھ لیں، جو مطلب مرزا غالب تک کے اشعار آپ دیکھیں کہ بیمار ہوا جس لونڈے کے سبب، جس عطار کے جس لونڈے کے سبب، اسی لونڈے سے دوا لیتے ہیں کچھ، وہ مجھے شعر صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ لونڈا کون ہے؟ یہ وہی ٹین ایج بوائز ہیں جنہیں دیکھ کے مرد للچاتے تھے، اور جو معاشرے کے اندر جہاں پہ ہمیشہ یہ گندگی موجود رہی ہے، وہ مرد اور عورت کے درمیان ہو، وہ عورت اور مرد کے درمیان ہو، یا لڑکی اور لڑکی کے درمیان ہو، یا لڑکے اور لڑکے کے درمیان ہو، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، اس پہ سزا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر لباس کی حفاظت، تعلقات کی حفاظت، ہمارے گھروں کے اخلاقی معیار کی ایک بنیاد ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا یہ صورت جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو انسانوں کو یہ تصور دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان تمام انسانی واسطوں کا خیال رکھیں، اور یہ سب اجتماعی ادارے، یہ میرا اور آپ کا خاندان، یہ ہمارا معاشرہ، یہ جس طرح سے ہم عبادت میں پاکیزہ ہوتے ہیں اور نماز اور نماز کے لیے وضو اور غسل اور طہارت کو سمجھتے ہیں، یہ سب قوانین بھی اسی طرح سے ہیں، ان کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ اور یہ اسلام کے اندر بس ایسے نہیں ہے کہ یہ آپ کا خاندان ہے تو بس آپ جانیں اور آپ کا خاندان جانے، بلکہ اسلام اس سب کو حکومت الہیہ اور اسلامی معاشرے کی ایک بنیاد بتاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ توبہ، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ خود پورا ایک موضوع ہے اور اس کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس اس کے اوپر لگائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے انشاءاللہ ہفتے کے بعد۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے گھروں کو پاکیزہ بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو حیا عطا فرما،
اے اللہ بچوں کو حیا عطا فرما، اے اللہ اپنی حدود اور قیود کی سمجھ اور توفیق عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگیوں کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں سے پاکیزہ نسلیں پروان چڑھیں، اے اللہ آپ ہماری فریاد سن لیں، اللہ ہماری دعا سن لیں، اے اللہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے بچے ہم گھروں میں اچھا پالتے ہیں، مگر جب وہ انہی یونیورسٹیوں انہی کالجوں اور انہی گلیوں محلوں میں نکلتے ہیں تو اللہ اس گند کو ہمارے گھر کے اندر بھی لے آتے ہیں۔ اے اللہ اب ہمیں اسلامی حکومت عطا فرما جو ہمارے معاشرے کی پاکیزگی میں ایسے قوانین نافذ کرے، اللہ تیرے دین کو نافذ کرے، تیرے قوانین کو نافذ کرے کہ ہم جو ہے وہ ایک پاکیزہ نسل کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔